حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر دے۔ سچ ہے کہ پیغمبروں کا خواب بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں، لہذا حکم خداوندی کو بجا لانے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ اس گفتگو کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر صرف 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے، اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو۔ میں اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری اپنی آستین میں چھپائی اور حاجرہ کے سامنے سے نکل گئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا آج تمہارا اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا افسوس، اس کا باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے بھی کبھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا خدا نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا واقعی اگر خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا۔ اس لائن نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ یہ حکم اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر 1000 جان بھی میری اللہ کی راہ میں فدا ہوں، میں باخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں دور تک نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر کے سامنے بیان کی۔ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ بس اے میرے بیٹے مجھے بتاؤ اس میں تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے لیے بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوئے
تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ، کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ ذی الحج کی 8 شب کو خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر جب صبح ہوئی تو بہت فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں پھر یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق بیٹے نے فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں سے پاؤ گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ طاہر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ جب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرح پتھر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، اب جس کو اس وقت مینا بازار کہتے ہیں، جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں قربان۔ خدا کا شکر ہے آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجئے۔ وہ دونوں راضی ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے، اور حکم خداوندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے، اور بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ خدا کو معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے مدبانہ التماس کی کہ ابا جان، میری اس وقت 3 گزارشیں ہیں اور میری وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نخواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور صرف یہ اس واسطے کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے باندھے، پھر ان کا منہ زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر حکم خدا سے کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن اگر پھر بھی ذبح نہ ہوا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر
زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض یہ کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر دے مارا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے نہ کاٹو۔ آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو۔ یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفتگو میں تھے کہ اتنے سے پیچھے سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، ترجمہ، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسی مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کو بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہ سری آزمانا ہے۔ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا دیا، یعنی بڑے درجے کا بحشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسی زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹایا اور ایک دمبا جو بحشت سے لائے تھے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی، اور دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی، اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کو۔ وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی ایماندار ہیں اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی۔ حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل میں کثرت سے نبی آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کے بدلے میں ایک دمبا فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ نجات پائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض اسماعیل کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے، اور اس کی پشم سے حضرت سارہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو عطا فرمائی تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے۔ وہ خرقہ حضرت عمر کے پاس زندگی بھر رہا، وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ہو سکے، جو کہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔